تو اے میرے عزیزو، یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ انہیں سچائی سے کمر کسنی ہے، انہیں فیصلہ لینا ہے۔ فیصلہ معاشرے کو دیکھ کر نہیں لینا، بلکہ اپنے اندر سے انٹرنل طور پر اس سچائی کو جاننا ہے کہ وہ ایک میل ہے اور ایک فیمیل ہے۔ یعنی میل کو ڈیسیجن لینا ہے اور فیمیل کو اس بات کے متعلق جو ہے وہ فیصلہ کرنا ہے، اس سچائی کو جاننا ہے۔ تو اے میرے عزیزو، یہاں پر خدا کا کلام جو ہے وہ تمام ٹرانسجینڈرز کے متعلق کیا تعلیم دیتا ہے؟ یہی تعلیم دیتا ہے، انسان بینگ ہیومن، انہیں اپنی اہمیت کو جاننا ہے۔ کیوں؟ خدا کا کلام اس کے متعلق مزید آگے کیا بیان کرتا ہے؟ یہاں پر جب ہم پہلا کرنتھیوں 13 باب اور اس کی 4 سے 7 آیات کو پڑھتے ہیں، اور اس کے ساتھ پھر ہم جان چیپٹر 3 ورس 16 کو پڑھتے ہیں، تو وہاں پر بھی جب ہم ان کو کنوکشن اینڈ کمپیریزن کو دیکھتے ہیں یا کمپیریزن کو دیکھتے ہیں، تو یہاں پر خدا کا کلام بیان کرتا ہے کہ اس نے دنیا سے ایسی محبت رکھی۔ اب اس کے اندر کیا میل سے محبت رکھی؟ نہیں۔ کیا فیمیل سے رکھی؟ نہیں۔ کیا اس نے صرف ٹرانسجینڈر سے رکھی؟ نہیں، بلکہ اس نے محبت رکھی میل سے اور فیمیل سے، تمام بیٹوں سے اور بیٹیوں سے، تمام ایمانداروں سے۔ یہاں پر یہ نہیں ہے کہ اس نے خاص قسم کے لوگوں کو چنا۔ ہاں، وہ ایک الگ پوائنٹ ہے کہ خدا ایمانداروں کو چنتا اور انہی سے اس کے وعدے قائم ہیں۔ تو یہاں پر محبت جو ہے وہ سب کے لیے ہے، اور خدا محبت کی صورت میں جو ہے وہ تمام مسیحیوں میں کیا کرتا ہے؟ ایمانداروں میں صلاحیت کرتا ہے۔ اگر کوئی ٹرانسجینڈر اس بات کا فیصلہ کرتا ہے کہ وہ میل ہے، اور ایک فیمیل ٹرانسجینڈر اس بات کا فیصلہ کرتی ہے کہ وہ فیمیل ہے، تو یاد رکھے خدا ان سے محبت رکھتا ہے۔ انہیں سچائی سے واقف ہونے کی ضرورت ہے، انہیں آج فیصلہ کرنا ہے۔ تو اے میرے عزیزو، خدا محبت رکھتا ہے ہر مرد سے، ہر عورت سے، ہر بیٹے سے، ہر بیٹی سے۔ تو یہاں پر بھی جو ہے تمام ٹرانسجینڈرز کو فیصلہ کرنے کی ضرورت ہے، سچائی کو جاننے کی ضرورت ہے، کمر کسنے کی ضرورت ہے، کیونکہ خدا کا کلام بیان کرتا ہے کہ خدا ابتری کا خدا نہیں ہے، وہ پریشانی اور کنفیوژن کا خدا نہیں ہے۔ وہ اسی لیے ہر ٹرانسجینڈر معذرت چاہتا ہوں، تو وہ ہر ٹرانسجینڈر کے اندر بھی جو ہے اس کنفیوژن کو ختم کرنا چاہتا ہے۔ تو پھر ہم جب آگے بڑھتے ہیں تو اس دنیا میں رہتے ہوئے جو ہے مرد اور عورت، نر اور ناری کے لیے جو ہے کچھ سمبل استعمال کیے جاتے ہیں۔ یعنی یا تو لکھا جاتا ہے میل تو یا فیمیل لکھا جاتا ہے، اور بعض اوقات میل اور فیمیل کو نشانات سے ظاہر کیا جاتا ہے، اور اس کے لیے آپ جانتے ہی ہیں کہ کون سے نشانات جو ہیں، کون سے سمبلز جو ہیں وہ استعمال کیے جاتے ہیں۔ میں پھر بھی آپ کی آسانی کے لیے میں آپ کو دکھائی دیتا ہوں۔ تو یہاں پر جو ہے جو میں ابھی آپ کو دکھانے لگا ہوں، آپ جانتے ہیں۔ تو یہاں پر میل کے لیے جو ہے یہ سمبل استعمال کیا جاتا ہے، اور فیمیل کے لیے جو ہے یہ سمبل استعمال کیا جاتا ہے، یعنی سرکل اور اوپر ایک ایرو کا نشان اوپری سائڈ پر، اور فیمیل کے لیے جو ہے وہ ایک سرکل ہے اور نیچے اس کے جو ہے وہ ایک نشان ہے، یعنی میل اوپر اور فیمیل کا نیچے کی جانب ہے۔ تو یہ میل اور فیمیل کے سمبل استعمال کیے جاتے ہیں اس دنیا میں نر اور ناری کے لیے۔ لیکن جب ہم ٹرانسجینڈر کی بات کرتے ہیں تو ٹرانسجینڈر کے لیے
یہ والا سمبل جو ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے اندر آپ اگر غور و فکر کریں، ذرا غور سے دیکھیں، اگر آپ کو کلیئر آ رہا ہے تو اس میں دیکھیں کہ ایک سرکل ہے جو کہ میل اور فیمیل دونوں کے اندر ہی ہے، اور اس کے اندر فیمیل کی طرح بھی ہے اور میل کی طرح اوپر ایرو کا نشان بھی ہے، یعنی یہ دونوں چیزیں جو ہیں وہ نظر آتی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ہی میل اور فیمیل کو ملا کر جو ہے ایک سمبل جو ہے وہ بنتا ہے، اور یہ سمبل جو ہے وہ ٹی جی لکھا ہوا ہے یعنی ٹرانسجینڈر کے لیے۔ تو یہاں پر جو ہے بڑا خوبصورت بھید ہے۔ یاد رکھیں یہ سرکل جو ہے خواہ کو نر ہے یا ناری ہے، یہ سمبل جو ہے یہ اس بات کو ظاہر کرتا ہے بینگ ہیومن، کہ دونوں انسان ہیں۔ اسی طرح ٹرانسجینڈر بھی کیا ہے؟ انسان ہے۔ تو خدا انسان سے محبت رکھتا ہے، وہ میل سے محبت نہیں، وہ فیمیل سے محبت نہیں، وہ ٹرانسجینڈر سے نہیں، وہ میل ہیومن سے، انسان سے محبت رکھتا ہے۔ تو یہاں پر میل کو کیا فوقیت ہے، فیمیل کو کیا فوقیت ہے ٹرانسجینڈر پر؟ خدا کی نظر میں کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے، بلکہ خدا کی نظر میں تینوں جو ہے وہ برابر ہیں، اور خدا ان سے محبت رکھتا ہے۔ اگر کس سے رکھتا ہے؟ خدا میل سے محبت رکھتا ہے، فیمیل سے اور ٹرانسجینڈر سے۔ یہاں پر اس لیے یہاں دیکھیں، لوگوں کے اندر دیکھیں، یہاں پر اس کے اندر دونوں کوالٹیز موجود ہیں، یہاں پر اس کے اندر دونوں کوالٹیز موجود ہیں۔ خدا اس سے پیار کرتا ہے، انہیں سے فیصلہ لینے کی ضرورت ہے کہ وہ آیا اپنے اندر باحثیت ٹرانسجینڈر جو ہے وہ انہیں سچائی سے کمر کس کی اس بات کو جاننا ہے۔ تو یہ خدا کی محبت ہے۔ اب مزید جب ہم آگے بڑھیں گے تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں، اچھا یہاں پر میل پرسن کا جو ایرو اوپر کی جانب ہے، نارتھ کی سائڈ پر عموماً ہوتا ہے، اور فیمیل کا جو ہے وہ نیچے والی سائڈ پہ ہوتا ہے۔ یہ بیسیکلی پیگنزم سے بھی ان کا بلونگ ہے، یعنی مارس اور وینس سے پلینٹس جو ہیں، لیکن 1960 کے اندر جو ہے اسے متعارف کروایا گیا تھا، اور لیکن بہرحال ہمارا یہ ٹاپک نہیں ہے، تو ہم مزید آگے بڑھتے ہیں۔ ابھی ہم نے میل کو دیکھا، میں پھر دکھاتا ہوں، ابھی ہم نے سمبولک چیزوں کو دیکھا کہ یہ میل کا جو یہ سمبل استعمال کیا جاتا ہے، تو یہاں پر جو سرکل ہے وہ بینگ ٹو ہیومن۔ اب بینگ ٹو ہیومن جو ہے، پیدائش جینسس کی کتاب، بائبل کے اندر تکوین کی کتاب جو ہے، براشیت کی کتاب جو ہے، وہ 1:27 آیت کے اندر بیان کرتی ہے کہ انسان کو خدا نے اپنی صورت اور شبیہ پر بنایا۔ اب یہاں پر انسان جو ہے، میں نے پہلے بتایا یہ سرکل جو ہے جو میل کے لیے میل سے تعلق رکھتا ہے، یہ اس میں سرکل بینگ ہیومن ہے، جس کا تعلق اسپرچولیٹی سے ہے۔ اس کے اندر میل اور فیمیل نہیں کی اہمیت نہیں ہے، اس کے اندر کیا ہے؟ یہ اسپرچولیٹی ہے، اس کا تعلق روحانیت سے ہے۔ تو روحانیت کی جب بات کی جاتی ہے، اور یہ جو ایرو ہے جو اوپر کی جانب ہے، تو یہ جو ہے اس کی فزیکلی کنڈیشن کو ظاہر کرتا ہے، فزیکل اپیرنس کے اندر جو ہے وہ ایک میل پرسن ہے، لیکن سرکل کے اندر جو کوالٹی ہے وہ اس کی اسپرچولیٹی ہے۔ تو اے میرے عزیزو، یہاں پر جو بات گہرے بھید کی صورت میں ہے، اور ایک مکاشفہ جو میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ ہر انسان جو ہے وہ ایک میل پرسن جو ہے وہ اپنی اسپرچولیٹی، اپنے اندر اسپرچولیٹی کی کوالٹی رکھتا ہے، وہ اپنے اندر اپنی سول کے اندر جو ہے وہ خدا کی صورت اور شبیہ رکھتا ہے، لیکن دنیاوی اعتبار سے وہ کیا ہے؟ وہ ایک میل کنڈیشن میں ہے۔
اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم اسپرچولیٹی کی بات کر رہے ہیں، اب یہاں پر جیسا میں نے آپ کو پہلے یہ تینوں سمبل دکھائے تو ان کے اندر سرکل جو ہے وہ ہمیں ایک جیسا ہی نظر آتا ہے، لیکن اس کا مطلب کیا ہوا کہ اسپرچولیٹی، روحانیت کے اندر جو ہے تمام، خواہ وہ مرد ہے، عورت ہے یا ٹرانسجینڈر ہے، وہ بالکل ایک جیسی کوالٹی رکھتے ہیں۔ اب روحانیت کی کوالٹی جو ہے وہ کیا ہے؟ جب میں ان کو آپ کو حوالہ جات دے کر سمجھاتا ہوں۔ میرے ساتھ نکالیں گلتیوں کا نام پالوس رسول کا خط، اس کا 4 باب اور اس کی 19ویں آیت۔ 4 باب اور اس کی 19ویں آیت۔ یہاں پر کیا لکھا ہے کہ نہ کوئی مسیح کو جب ہم پہن لیتے ہیں، نہ کوئی یہودی رہتا ہے، نہ یونانی رہتا ہے، اور نہ کوئی مرد نہ عورت۔ تو خدا کا کلام بڑے صاف اور واضح الفاظ میں اس بات کو بیان کر رہا ہے کہ آپ میل ہیں یا فیمیل ہیں۔ فزیکلی اپیرنس میں مسیح کے اندر اس بات کی اہمیت نہیں ہے، بلکہ وہ روحانیت کے اندر آپ کی اہمیت کو جانتا ہے۔ گلتیوں 4 باب میں آپ اسے پڑھ سکتے ہیں۔ اب یوحنا 16 باب اور اس کی 21ویں آیت۔ یوحنا 16 باب اور اس کی 21ویں آیت۔ یہاں پر جب ہم خدا کے کلام میں سے پڑھتے ہیں، لکھا ہے جب عورت جننے لگتی ہے تو غمگین ہوتی ہے، اس کے لیے اس کے دکھ کی گھڑی آ پہنچی، لیکن جب بچہ پیدا ہو چکتا ہے تو اس خوشی سے کہ دنیا میں ایک آدمی پیدا ہوا، اس درد کو پھر یاد نہیں کرتی۔ یہاں پر کوالٹی کی بات ہو رہی ہے، ایک فیمیل کی بات ہو رہی ہے، ایک عورت کی بات ہو رہی ہے۔ لیکن جب ہم یعقوب کے خط میں پڑھتے ہیں، متی 1 باب، 1 کرنتھیوں 14 باب 20 آیت۔ 1 کرنتھیوں 14 باب اور اس کی 20 آیت۔ تو یہاں پر لکھا ہے، اے بھائیو تم سمجھ میں بچے نہ بنو، بدی میں تو بچے رہو مگر سمجھ میں جوان بنو۔ اب یہاں پر پالوس پیچھے جو یوحنا کے اندر ہم نے حوالہ پڑھا، وہاں پر ایک بات ہو رہی ہے ایک حاملہ عورت کی، لیکن یہاں پر پالوس جو ہے ایک اور بات بیان کر رہا ہے جو ہماری فزیکلی اپیرنس میں نہیں ہے، بلکہ روحانی سوچ میں ہے، کہ وہ کیا کہتا ہے؟ بدی میں تو بچے رہو مگر سمجھ میں جوان رہو۔ یہاں پر بچے کا بچہ ہونا، جوان ہونا جو ہے وہ روحانیت کے اندر ہے، فزیکلی اپیرنس میں نہیں ہے۔ اور جب ہم یعقوب 1 باب 15 آیت کو پڑھتے ہیں، ابھی میں ان تمام چیزوں کو اکٹھا بیان کروں گا، ابھی صرف حوالہ جات میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ یعقوب 1 باب 15ویں آیت۔ ایک باب 15ویں آیت۔
لکھا ہے پھر خواہش حاملہ ہو کر گناہ کو جنتی ہے، اور گناہ جب بڑھ چکا تو موت پیدا کرتا ہے۔ تو ان تمام چیزوں کے اندر جو ہے تمام چیزیں جسمانی سے پہلے جسمانی اور پھر وہ روحانی کوالٹی کے اندر بیان کی گئی ہیں۔ اگر آپ نے پہلے سنا ہو جب میں نے ویڈیو کا آغاز کیا تو میں نے کیا کہا تھا کہ جینڈر کا تعلق جو ہے وہ آپ کے جذبات سے ہے، آپ کی روح کے اندر پائی جانے والی کوالٹی ہے جو خدا کی صورت اور شبیہ ہے، لیکن سیکس از دا پاور اینڈ انرجی، یہ فعل ہے، یہ ایک عمل ہے جو ہماری سوچ اور خیالات سے تعلق سے ہوتا ہوا جسم سے ظاہر ہوتا ہے۔ تو یہاں پر جو ہے ہمیں ان تمام چیزوں کو سمجھنا ضروری ہے کہ میل ہے فیمیل ہے، یہ دراصل ایک روحانیت کے اندر جو ہے یہ ایک کوالٹی ہے، یعنی ایک بیج بوتا ہے دوسرا رکھتا ہے، پھر جو بیج رکھتا ہے وہ حاملہ ہو جاتا ہے۔ جس طرح سے مریم کی مثال ہمیں ملتی ہے، مقدسہ مریم کی مثال، کہ وہ روح کی قدرت سے، روح القدس کی قدرت سے حاملہ پائی گئی۔ تو جب روح القدس کی قدرت سے کلام کا بیج ان کے اندر آیا تو وہ کیا ہوا؟ حاملہ ہوئی، اور وہ جسمانی صورت کے اندر جو ہے پھل یسوع کی صورت میں ظاہر ہو گیا۔ تو انہی تمام آیات کے اندر جو ہے گلاطیوں 4:19، یوحنا 16:21، یعقوب 1:15، متی 1:18 اور پہلا کرنتھیوں 14:20 کے اندر جو ہے یہی بھید چھپا ہے۔ تو یہاں پر ایک بات جو اہم ہے وہ کیا ظاہر ہوتی ہے کہ ٹرانسجینڈر کے اندر جو ہے اگر کوئی میل ہے تو اس کے اندر فیمیل کی فیلنگ ہے، تو یہ روحانیت کے اندر جو ہے یہ وہ کوالٹی ہے وہ جسم کی صورت میں ان کے اندر ہم فزیکلی اپیرنس میں دیکھتے ہیں، تو یہ بھی ایک کوالٹی ہے۔ اور فیمیل کے اندر جو ہے وہ ایک میل پرسن کی جو ہے وہ فیلنگز ہمیں نظر آتی ہیں، تو یہ بھی روحانیت کے اندر ایک کوالٹی ہے جو ہمیں ان فزیکلی آنکھوں سے نظر آتی ہے، کیونکہ جسمانی طور پر تو ہم اور نر و ناری ہو سکتے ہیں، لیکن روحانیت کے اندر جو ہے اس بات کی اہمیت نہیں ہے، چیزیں بدل جاتی ہیں، کیونکہ پولس جو ہے، چلے میں آگے حوالہ دے کر آپ کو بیان کرتا ہوں۔ اب میں نے پہلے میل اور فیمیل کو اکٹھا ابھی بیان کیا، اب میں ٹرانسجینڈر پر بات کروں گا۔ اب اس کے اندر میل اور فیمیل کی کوالٹی دونوں شو ہوتی ہیں۔ میرے ساتھ نکالے پہلا پطرس 1 باب اور اس کی 23ویں آیت۔ کیونکہ تم فانی تخم سے نہیں بلکہ غیر فانی سے، خدا کے کلام کے وسیلہ سے جو زندہ اور قائم ہے نئے سرے سے پیدا ہوئے ہو۔ یہاں پر خدا کا تخم جو ہے، سیڈ جو ہے، ورڈ آف گاڈ ہے، اور وہ جب کیا کرتا ہے؟ جب ہم میں آتا ہے۔ اب یہاں پر دلہا جو ہے، اس کا جو دلہا جو ہے جب وہ ہماری روح سے پیوستہ ہوتا ہے تو اس کا تخم جو ہے ہمارے اندر رہتا ہے۔ اب یہاں پر ہم بحیثیت دلہن ہیں، کلیسیا کی بات کر رہا ہوں، ایماندار مسیحی کی بات کر رہا ہوں۔ تو یہاں پر کیا ہے؟ کیا دلہن کے اندر صرف فیمیل شامل ہے؟ ہرگز نہیں، بلکہ کیا ہے؟ یعنی میں یہاں پر اپنی مثال دیتا ہوں کہ جیسے میں ایک میل پرسن ہوں، میں بحیثیت جینڈر جو ہے میل امپریشن رکھتا ہوں، لیکن جب میرا دلہا یسوع مجسم کلمہ میری روح کے اندر پیوستہ ہوگا تو اس کا تخم مجھ میں آئے گا، اور میں روح سے جب حاملہ ہوں گا تو میرے اندر کلام جنم لے گا، اور وہ میں کلام آپ تک ٹرانسفر کروں گا۔ تو یہاں پر میل اور فیمیل کوالٹی روح میں اپنے اندر رکھتا ہوں،
इस बात की अहमियत खत्म हो गई कि मैं एक मेल पर्सन हूं या कोई भी आप में मेल पर्सन है। स्पिरिचुअलिटी के अंदर जो है आप दोनों क्वालिटीज रखते हैं। अब मेरे साथ निकाले पहला यूहन्ना 3:9। जो कि खुदा से पैदा हुआ है वो गुनाह नहीं करता, क्योंकि उसका तुखम उसमें बना रहता है, बल्कि वो गुनाह कर ही नहीं सकता क्योंकि खुदा से पैदा हुआ है। अब यहां पर खुदा का तुखम जो है वो हमारे अंदर क्या है, मौजूद है, और वो गुनाह कर ही नहीं सकता। ये वही आयत है जो मैंने आपको पहला पत्रस 1:23 में समझाई। अब मैं दूसरा करंथियों पौलुस रसूल का खत है, उसका 9 बाब और उसकी 10वीं आयत। यहां पर मैं मुआवजा चाहता हूं, थोड़े हवाला जात थोड़े में जो है मुझे मिल नहीं रहा। बहरहाल आप इसको देख लीजिएगा या मैं आपको बाद में कमेंट के अंदर मैं आपको सेंड कर दूंगा। तो पौलुस रसूल जो है वो बयान करता है कि मुझे जनने के दर्द लगे हैं। यहां पर खुदा का बंदा पौलुस जो है वो ईमानदारों को ये लिखता है, और पौलुस क्या है, एक दुनियावी एतबार से वो जेंडर क्या है, मेल है, और उसके अंदर दुनियावी एतबार से जो एनर्जी पावर है वो सेक्स के एतबार से मेल पर्सन है। लेकिन स्पिरिचुअलिटी के अंदर वो ये लिखता है कि मुझे जनने के दर्द लगे हैं। हालांकि जनने के दर्द तो किसे लगते हैं, जैसा हमने पीछे मत्ती की अंजील और यूहन्ना में भी पढ़ा कि जनने के दर्द किसे लगते हैं, दुनियावी एतबार से फीमेल को। लेकिन यहां पर पौलुस जो है वो हामला है, पौलुस प्रेग्नेंट है, उसे जनने के दर्द लगे हैं, उसे पेन हो रही है। यहां पर क्या है, मेल है, लेकिन क्वालिटी क्या रख रहा है, फीमेल की। तो यहां पर रूहानियत के अंदर जो है वो इस बात को बयान कर रहा है। तो दिस इज क्वालिटी इन स्पिरिट, क्वालिटी इन स्पिरिट। तो यहां पर जैसा मैंने आगे बयान किया कि ट्रांसजेंडर की जब हम बात करते हैं तो मसीहत के अंदर ट्रांसजेंडर जो है उसका एक बड़ा अहम रोल है, उसके पीछे उसे समझने की जरूरत है। और हमारी कम्युनिटी के वो लोग जो ट्रांसजेंडर को देखते हैं उन्हें भी इस बात को देखने और समझने की जरूरत है। अगर आप किसी ट्रांसजेंडर को देखते हैं तो अगर कोई मेल ट्रांसजेंडर है तो वो थोड़ा उसके अंदर फीमेल की आदत पाई जाती हैं, तो याद रखें अगर आप मसीही होने का दावा करते हैं तो आप भी रूहानियत के अंदर ये क्वालिटी रखते हैं। बेशक आप मेल हैं, लेकिन आपके अंदर जो है फीमेल क्वालिटी मौजूद है, क्योंकि आप अगर ये दावा करते हैं कि आप मसीही हैं तो फिर आपको भी जनने के दर्द लगेंगे, आप भी रूह से हामला होंगे, आप भी मसीह की दुल्हन हैं। तो फिर उस पर किस बात की हैरानगी है, उस पर किस बात की तोहमत है? आप में और उसमें कोई फर्क नहीं है, इस बात को जाने। रूह में अगर देखा जाए तो आप में और उसमें कोई फर्क नहीं है, और पौलुस इस बात को बयान कर रहा है। अगर हम पहला करंथियों 11:11 को पढ़ें
لکھا ہے تو بھی خداوند میں نہ عورت مرد کے بغیر اور نہ مرد عورت کے بغیر ہے. آمین. یا یہاں پر خدا کا کلام کیا کہہ رہا ہے؟ ہاں یاد رکھیے پہلا کرنتھیوں 11 باب جو ہے وہ ہیڈ کورنگ کے متعلق ہے، لیکن آپ سوچیں گے کہ اس کا تو سیاق و سباق ہی اور ہے. لیکن یاد رکھیں میں روح کی گہرائی کی بات کر رہا ہوں. جب آپ روح میں ترقی کرتے ہیں، بڑھتے ہیں، تو ایک بہت بڑے فریم کے اندر چیزوں کو دیکھنا پڑتا ہے. اگر آپ ایک دائرے کے اندر رہیں گے تو لامحدود کو آپ محدود ہو کر سمجھ نہیں سکتے، بالکل نہیں سمجھ سکتے. اس کے لیے لامحدود ہونا پڑے گا. آج خدا کا کلام آپ سے کیا کہتا ہے؟ پہلا کرنتھیوں 11:11 میں تو بھی خداوند میں نہ مرد عورت کے بغیر ہے اور نہ عورت مرد کے بغیر ہے. آپ مرد ہیں تو آپ عورت کی کوالٹی رکھے بغیر اسپرچولیٹی میں سروائیو نہیں کر سکتے، کیونکہ آپ اس بھید سے واقف نہیں ہیں. اگر آپ اس بھید سے واقف نہیں ہیں تو آپ حاملہ ہونے کی اہمیت کو نہیں سمجھ سکتے، خواہ آپ میل پرسن ہیں. اگر آپ فیمیل ہیں تو آپ کبھی اسپرچولیٹی کے بھید میں ترقی نہیں کر سکتے جب تک کہ آپ میل کوالٹی نہیں رکھتے. کیوں؟ کیونکہ جب آپ کلام ڈیلیور کرتے ہیں آپ اس کے تخم کو سامنے بیٹھے ہوئے لوگوں کے اندر بو دیتے ہیں اور وہ پھل لاتا ہے، بڑھتا ہے، پھر وہ مسیح پر ایمان لاتا ہے، غور و فکر کرتا ہے، تو کیا ہوا؟ ایمان کا بچہ اس میں جنم لے گیا اور تخم ایک بہن نے بویا اور تخم ایک بھائی نے رکھا. تو یہ بات جو ہے خدا کا الہام ہے، ریویلیشن ہے. ہم لفظوں کے غلام نہیں بلکہ روح کے غلام ہیں. تو یہاں پر اب آپ مجھے بتائیں، بلکہ میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ یہاں پر میل میں، فیمیل میں اور ٹرانسجینڈر کے اندر کیا فرق رہا. روح کی بات کر رہا ہوں. تو اسی لیے اے میرے عزیزو یہاں پر دیکھیں کہ خدا کا کلام جو ہے وہ کس طرح سے اس بھید کو بیان کر رہا ہے، مکاشفے کو آپ پر ظاہر کر رہا ہے کہ کرسچینلٹی اینڈ ٹرانسجینڈر. تو اے میرے عزیزو خداوند جو ہے وہ آپ کو بہت زیادہ برکت دے. اور یہ ایک بڑا خوبصورت ٹیچنگ تھی، ٹیچنگ بھی تھی، پریچنگ بھی تھی. تو اس بے سے ہمیں واقف ہونا ضروری ہے. پاکستان کے اندر جو ہے وہ ان چیزوں کو بیان نہیں کیا جاتا. تو بہرحال کوئی بھی وجوہات ہیں جو بھی ہیں وہ ایک الگ میٹر ہے. خدا نے مجھے یہ توڑا دیا اور میرا کام ہے کہ میں خدا کے کلام کی سچائی کو بالکل اسی طرح پہنچاؤں جس طرح سے جو ہے خدا کا کلام بیان کرتا ہے. تو ایمریز مجھے بھی اپنی دعا میں یاد رکھیے گا، اور رائز اینڈ شائن منسٹری کو بھی اپنی دعا میں یاد رکھیں، تاکہ خدا اسی طرح سے ہمیں اپنے جلال کے لیے استعمال کرتا رہے اور ہم جو ہے آپ تک بغیر کسی جھجک کے، شرم کے، خوف کے ہم اسی طرح سے خدا کے کلام کی جو ہے منادی کرتے رہیں اور مسیحی بہن بھائی جو ہیں وہ روحانی ترقی کریں. اچھا یہاں پر میں ایک اور بتانا چاہتا ہوں کہ لائیو یہ ویڈیو میں آپ سے کر رہا ہوں بائبل اسٹڈی رائز اینڈ شائن منسٹری کی جانب سے. پیچھے لوگو بھی آپ دیکھ رہے ہیں. تو یہ دوسرا پارٹ ہے